نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ معزز سامعات، کل آپ نے قربانی کے کچھ مسائل سماعت فرمائے تھے، اور آج بھی میں آپ کے سامنے قربانی کے چند مزید مسائل پیش کرنا چاہوں گی۔ تو سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ قربانی کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے بالوں کے برابر نیکیاں عطا فرمائی جاتی ہیں۔ جی معزز سامعات، 10 نہیں، 15 نہیں، 20 نہیں، بلکہ جتنے جانور کے بالوں کی تعداد ہے اتنی نیکیاں، مطلب کہ اتنی زیادہ کہ کوئی گن بھی نہیں سکتا۔ تو یہ تو تھی نیکیاں اور اجر و ثواب جو قربانی کرنے والے شخص کو ملتا ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں قربانی کے چند مسائل کی طرف۔ تو مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کوئی ایک والد ہیں اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں سب جاب کرتے ہیں، یعنی صاحب نصاب ہیں لیکن شادی شدہ نہیں ہیں، تو کیا صرف والد ہی قربانی کریں گے اور سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، یا سب کو اپنی اپنی کرنی پڑے گی؟ تو اس صورت مسئلہ میں جتنے بھی بیٹے یا بیٹیاں اگرچہ شادی شدہ ہوں یا نہ ہوں، اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک کے ذمہ الگ الگ قربانی واجب ہے۔ صرف والد کی طرف سے قربانی کر دینے سے سب کے ذمہ سے وجوب ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر مالک نصاب ہونے کی صورت میں قربانی واجب ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو۔ تو مسئلہ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2 یہ ہے، بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی کے 3 شادی شدہ بیٹے ہیں، سب والدین کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں اور جو کماتے ہیں والد کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں والدین جو قربانی کرتے ہیں کیا ان کی طرف سے کافی ہو جائے گی؟ کیونکہ والد کے پاس اچھی انکم ہے لیکن بیٹے جو ہیں ان کے پاس صرف جیب خرچ ہوتا ہے، ان کے پاس جمع پونجی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس صورت مسئلہ میں، ایسی صورت میں مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ والد کو چاہیے کہ بیٹوں کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ صرف والد کی قربانی بیٹوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ بہرحال گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی واجب ہے۔ اگر کمانے کے باوجود مالک نصاب نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر بیٹے کماتے تو ہیں لیکن وہ اگر ان کے پاس جمع پونجی نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، تو ان کے ذمہ قربانی اس صورت میں بہرحال نہیں ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلے مسئلہ کی طرف کہ کیا مقروض پر قربانی واجب ہے؟ کچھ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی پر قرض ہے تو کیا مقروض جو ہے اس پر قربانی واجب ہے؟ تو اس صورت میں اگر قرض ادا کرنے کے بعد اس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی کی مالیت حاجات اصلیہ سے زائد موجود ہو تو قربانی واجب ہے، ورنہ واجب نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے بدلے میں کہے کہ میں صدقہ و خیرات کر دوں تو کیا یہ اس کی طرف سے صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ تو جس کے ذمہ قربانی واجب ہے اس کے لیے قربانی کرنا ہی ضروری ہے، صدقہ یا خیرات کرنے سے وجوب ادا نہ ہوگا۔ اگر قربانی کے دن گزر گئے، ناواقفیت یا غفلت یا کسی عذر سے قربانی نہ کر سکا تو قربانی کی قیمت فقراء مسکین پر صدقہ کرنا واجب ہے، لیکن اگر قربانی کے 3 دنوں میں جانور کی قیمت صدقہ کر دینے سے یہ واجب ادا نہ ہوگا، ہمیشہ گنہگار رہے گا،
کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے. جیسے نماز پڑھنے سے روزہ اور روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، ایسے ہی صدقہ خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور پھر صحابہ اور اجماع صحابہ اس پر شاہد ہیں کہ اگر کوئی قربانی کی جگہ صدقہ کرتا ہے تو یہ اس کا قابل قبول نہیں ہوگا. تو آئیے چلتے ہیں اگلے مسئلہ کی طرف کہ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ گھر کا سربراہ قربانی کرتا ہے، کیا جو لوگ گھر میں اس کی کفالت میں ہیں ان کو کوئی ثواب ملے گا؟ ایک سال گھر کے سربراہ نے اپنے نام سے قربانی کی تو دوسرے سال وہ اپنے لڑکے یا لڑکی یا بیوی کے نام سے قربانی کرے تو ثواب ملے گا. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ گھر کا سربراہ اگر اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے اپنے گھر والوں میں سے کسی کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو جس کی طرف سے قربانی کر رہا ہے اس کی طرف سے قربانی صحیح ہو جائے گی اور ثواب بھی اسی کو ملے گا، چاہے جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے. اس پر قربانی واجب ہو یا نہیں، لیکن گھر کے سربراہ کے سلسلے میں دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر سربراہ پر بھی قربانی واجب ہے تو اب سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے مستقل پہلے قربانی کرے اور نہ کرنے کی صورت میں گنہگار ہوگا. کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرنے سے اپنا جو اس کا ذمہ ہے وہ ساقط نہیں ہوتا. دوسری صورت یہ ہے کہ سربراہ پر شرعی طور پر قربانی واجب تو نہیں ہے لیکن وہ کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اس صورت میں جس کی طرف سے قربانی کی ہے اس کی طرف سے قربانی صحیح ہوگی. اور گھر کے سربراہ پر چونکہ قربانی واجب نہیں تھی اس لیے اس کو مستقل قربانی کی ضرورت نہیں ہے. اگلا مسئلہ میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گی کہ کیا مرحوم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، یعنی جو فوت ہو گیا دنیا سے چلا گیا، اگر بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو کیا صحیح ہوگی یا نہیں صحیح ہوگی. تو اگر آپ کے ذمہ قربانی واجب ہے تو اپنی طرف سے کرنا تو ضروری ہے، بعد میں گنجائش ہو تو مرحوم کی طرف سے بھی کر دیں، اور اگر آپ کے ذمہ قربانی واجب نہیں تو مرحوم کی طرف سے کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے خواہ کوئی کرے یا نہ کرے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب اپنی واجب نہیں تھی، لیکن اگر اپنی واجب ہے اپنے اوپر تو پہلے اپنی وجوب جو ہے اس کو ادا کرے اور اس کے بعد اگر گنجائش بچتی ہے تو مرحوم کی طرف سے بھی ادا کر دے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا قربانی کرنا، کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتا لیکن قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. بعض لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو قربانی اگر کرتا ہے تو وہ قربانی قبول ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی. تو اس صورت مسئلہ میں اگر خلوص سے قربانی کرے تو قربانی کا ثواب ہوگا اور زکوٰۃ نہ دینے کا وبال الگ ہوگا. اور اگر محض گوشت کھانے یا لوگوں کے طعنے سے بچنے کے لیے قربانی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ثواب بھی نہیں ہوگا بلکہ بلکہ دکھلاوے کے لیے عمل کرنے کی وجہ سے مزید عذاب ہوگا. تو یہ تھے چند مسائل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ